بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ویڈیو دیکھی جس کے دیکھتے ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک نعت خوان علماء اہل سنت کا جا بجا نام لے کر توہین کر رہا ہے، خصوصاً قبلہ محمد الیاس اتار قادری صاحب، قبلہ مفتی مدیب الرحمان صاحب، مولانا سمر عباس اتاری صاحب اور مولانا غفران محمود سیالوی صاحب اور قبلہ مفتی محمد حسان صاحب زیدہ مجدہم، ان تمام احباب کے جا بجا نام لے کر توہین کر رہا ہے۔ پھر یہاں تک نہیں رکا بلکہ جا بجا جا کے صحابہ کرام کی توہین کرتے ہوئے جملہ بولا کہ بدر و حنین اور خیبر کے بعد جو کچھ نہ کر سکے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ سن کر حضور کنز العلماء کا مجھے ایک جملہ یاد آ گیا جو انہوں نے کافی عرصہ پہلے ایک کانفرنس کے اندر فرمایا تھا۔ حضور کنز العلماء نے فرمایا تھا کہ جب دشمن دلیل کے میدان میں شکست کھا گیا تو پھر اس نے چھوٹے چھوٹے لونڈے تیار کر لیے کہ جو علماء اہل سنت کے خلاف خود بھونکیں اور پھر علماء اہل سنت کا معیار معاشرے کے اندر کم ہو۔ اس لیے خدا را ہوش کے ناخن لیں، عوام الناس بھی سوچے اور ان نام نہاد 2 نمبر نعت خوانوں کو اپنے سٹیجوں پہ ہرگز نہ آنے دیں۔ اگر چاہتے ہیں نا کچھ بچ جائے تو پھر ضرورت ثمر کی ہے کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیں۔ جو اس نے صحابہ کرام کی توہین کی اس کے بارے میں اگر میں الجامع الصغیر کی ایک پیاری روایت پیش کروں، روایت نمبر 638، اس میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کہ جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ میرے کسی صحابی پہ طعن و تشنیع کر رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے، تو تم کہو لعنۃ اللہ علی شرکم، تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو پھر یہ صاحب اسی کے ہی مستحق ہیں جو حضور نے فرمایا ترمذی کے اندر الجامع الصغیر کے اندر جو موجود ہے، تو صاحب خود اس کے مستحق جا بنے۔ اور علماء کی اس نے جا بجا توہین کی، اس کے بارے میں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، اکرم العلماء فانہم وراثۃ الانبیاء فمن اکرمہم فقد اکرم اللہ ورسولہ، کہ علماء کی تکریم کرو کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور جس نے ان کی تکریم کی گویا کہ اس نے رب اور اس کے رسول کی تکریم کی۔ پھر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، تابعوا العلماء فانہم سرج الدنیا ومصابیح الآخرہ، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء کی اتباع کرو، فرما برداری کرو، ان کی اطاعت کرو، کیونکہ یہ دنیا کے چراغ اور آخرت کی قندیلیں ہیں۔ جو اس صاحب نے جا بجا علماء کرام کی توہین کی، اس کے بارے میں حضور کی بارگاہ سے ہی فتویٰ طلب کر لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیارا ارشاد مقدس، یہ الجامع الصغیر ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسۃ فتہلک، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یا عالم بننا یا طالب علم بننا یا ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر گفتگو سننے والا بننا، اور یا فرمایا ان کے ساتھ محبت کرنے والا بننا، اور آخری جملے بڑے قابل غور ہیں، سرکار نے فرمایا ولا تکن الخامسۃ فتہلک، فرمایا 5واں نہ بننا مگر نہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ صاحب جو بول رہے تھے، جو جا بجا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے غلاموں کی اور علماء کرام کی توہین کر رہا ہے، اب یہ بتائے کہ نہ تو یہ عالم ہے، یہ طالب علم ہے، اس کا نقشہ بھی طالب علموں جیسا نہیں ہے، اور تیسرا میرے آقا نے فرمایا او مستمعا، یا ان کی گفتگو سننے والا بننا۔ تو جو جا بجا تبرہ بول رہا ہے اور جا بجا علماء کی توہین کر رہا ہے، اس کو علماء کی گفتگو سننا کب نصیب ہو گئی؟ او محبن، یا پھر ان سے پیار کرنے والا بننا۔ دل میں پیار ہوتا تو زبان پہ توہین تو نہ ہوتی نا، تو اس نے تو جا بجا توہین کی، تو پتہ چلا نہ یہ عالم، نہ طالب علم، نہ ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کی گفتگو سننے والا، اور نہ ہی ان کے ساتھ پیار کرنے والا۔ پھر یہ 5ویں کون جا کے ٹھہرے؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ولا تکن الخامسۃ فتہلک، فرمایا 5واں نہ بننا مگر نہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو حضرت صاحب جا کے 5ویں لسٹ میں شامل ہو گئے کہ ہلاک ہو گئے، تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ اس لیے کہا کرتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو ادب سکھا، اگر اولاد علماء کی توہین کرنے لگ گئی آخرت کے اندر بربادی ان کا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اس پورے جو انہوں نے ایک مشن کے تحت یہ سارا نظام کروایا اور صحابہ کرام کی علماء کرام کی توہین کروائی، ہم جا بجا مذمت کرتے ہیں اور عوام الناس کو متنبہ کرتے ہیں خدا را ایسے غداروں کو اپنے سٹیجوں کے قریب نہ آنے دیں، اور ہمیشہ اپنے علماء کرام کی تکریم و تعظیم کریں۔ اگر چاہتے ہو دنیا و آخرت کے اندر بھلائیاں ملے تو علماء کے دامن کے ساتھ آج وابستہ ہو جاؤ۔ آج فتنوں کا دور ہے۔ حاجی قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا تھا دور وہ ہم پہنچا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اگر فتنوں سے محفوظ ہونا چاہتا ہے، فتنوں سے بچنا چاہتا ہے، تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے دروازہ بند کر لے۔ یعنی فتنوں کی اتنی بچھاڑ ہے، اس لیے خدا را ان غداروں کے ساتھ بائیکاٹ کریں، اور عوام اہل سنت کو چاہیے
کہ وہ ہوش کے ناخن لے، یہ آپ ہی کے ٹکوں پہ صحابہ کرام پہ بھونکتے ہیں، آپ ہی کے ٹکے کھا کے یہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کے وفاداروں کے ساتھ غداری کرتے ہیں اور جا بجا ان کی توہین کرتے ہیں۔ اس لیے ہم علماء اہل سنت کو سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں اور علماء اہل سنت کی توہین کرنے والے ہر شخص کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور علماء اہل سنت کی عمر درازی بالخیر کے لیے، ان کے علم میں اضافے کے لیے جا بجا دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کا سایہ تدیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے۔